ان کی جناب میں جب ایک شخص نے بے اولادی کی شکایت کی اور آپ نے اسے استغفار کرنے کی تلقین فرمائی تو اس نے روزانہ 700 مرتبہ توبہ کرنا شروع کی. اللہ تعالیٰ نے اسے 11 لڑکی عطا فرمائے. تو بس آپ سے درخواست ہے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کرے دونوں میاں بیوی. انشاءاللہ تعالیٰ روزی بھی ملے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے سرفراز کیے جاؤ گے انشاءاللہ. جزاک اللہ امین. حضرت انڈیا گجرات سے کالر شامل تھی. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کو پتھری ہے، اسٹون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کاروبار میں کمی ہے، اور دیگر ایک تیسرا مسئلہ غالباً شادی کا ذکر کر رہی تھی. کیا شرح فرمائیں گے؟ ہر پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دے، ہر مشکل اللہ تعالیٰ دور کر دے، ہر تکلیف دور کر دے. اماں پارے کی پہلی سورت سورہ نبا جو ہے اس کی تلاوت روزانہ 1 مرتبہ کر لیا کریں. اماں پارا جو شروع ہوتا ہے 30واں، تو پہلی سورت جو ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ 1 مرتبہ کر کے اس کا پانی دم کر کے پانی ان کو پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ پتھری باہر آ جائے گی، اور اس کی برکت سے اور جو دعائیں آپ کی حاجتیں وہ بھی پیش کر دیں. غیب سے روزی ملے گی اور بلند مرتبے بھی حاصل ہوں گے. حضرت کالر ہمارے ساتھ کراچی میں شامل تھی. بہن کی طلاق کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا تھا. میں نے تو انہیں بتا دیا تھا، اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتے تو ارشاد فرمائیے. پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ الحمدللہ کیو ٹی وی اللہ کے احسان سے، اللہ کے فضل سے ایک بہت بڑا سہارا ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہاں سے جوابات ملتے ہیں. ہمارے یہاں کئی ایسی نشستیں ہوتی ہیں جہاں ہمارے مقتدر مفتیان کرام اور علماء اور شیخ الحدیث جو ہے آپ کو شریعت کے احکامات کے جوابات دیتے ہیں. آپ ان کو جو ہے یا اس میں کال کیجئے، اور اگر یہ آپ کی کال نہیں ملتی تو سیلانی ویلفیئر کی جانب سے پورا ایک دارالافتاء قائم ہے جس کا نام ہے دارالافتاء فیضان شریعت. تو یہ جو ہے الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اگر اپنے خطوط میں اپنے تمام مسائل لکھ کر بھیج دیں شریعت کے، تو سیلانی ویلفیئر کی جانب سے ان کو جواب کے گھر بیٹھے مل سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے تمام مسائل حل فرما دیں. آمین. بہت بہت شکریہ جی. خاتون حضرات، حضرت صاحب دے رہے تھے جوابات، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کالر شامل ہے پروگرام میں. آئیے کرتے ہیں ان سے گفتگو. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ سر میں اسلام آباد سے خالدہ بول رہی ہوں. اسلام آباد سے، فرمائیے. آپ کو ایک طرف سے بہت بہت سلام، اور حضرت صاحب کو بھی سلام کہہ دیجیے گا. سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ نا مجھے نا بہت تکلیف ہے جوڑوں کی، اور پٹھوں کا بہت کھچاؤ ہے، تو اس میں نا مجھے آپ کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. دوسرا میرا جو ذہنی مسئلہ ہے نا وہ ہمیشہ شک میں وہم میں رہتا ہے. اچھا. دوسرا ایک اور سوال ہے، جب میں نماز پڑھی ہوں تو میرا جو دھیان ہے نا ادھر ادھر بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل جانتے ہیں. مجھے کچھ بتا دیجیے گا. بالکل بتاتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کہاں سے کال کریں گے آپ؟ انکل میں زینب بات کر رہی ہوں سعودی عرب. جی بیٹا فرمائیں زینب. انکل مولانا صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام. انکل میرے 3 سوال ہیں لیکن بہت چھوٹے سے، آپ تیسری اور سن لوں. چلیں پوچھیے، جلدی پوچھیے بیٹا. ایک دفعہ مولانا انکل نے تیل لگانے کا طریقہ بتایا تھا اور سنت کے مطابق، وہ یاد ہے لیکن یہ نہیں یاد کہ انہوں نے پڑھنے کے لیے بتایا کہ بتائے تھے. چلیں ٹھیک. اور ایک ایگزام کے لیے اگر کوئی وظیفہ بتائے. اور ایگزام کے لیے حضرت صاحب تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن میں یہ کہوں گا بیٹا کہ بہت محنت کریں. بہت شکریہ جی. ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں بینا ضلع جہلم سے بات کر رہی ہوں. جہلم سے. بینا جی فرمائیے. جی میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا بھائی باہر گیا ہوا ہے، وہ وہاں پہ کامیاب نہیں ہو رہا. چلیں جی، بالکل. 1.5 سال ہو گیا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا دیور ہے، وہ کوئی کام شام نہیں کرتا، وہ اس کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. چلیں بالکل بالکل حضرت صاحب آپ کو بتاتے ہیں. بہت بہت شکریہ بہن، آپ نے ہمیں کال کیا جہلم سے. آئیے خواتین آزاد چلتے ہیں جواب کی جانب. جی حضرت ہمارے ساتھ شامل تھے اقبال صاحب، جنہوں نے یہ کہا کہ جب بھی وہ کام کرتے ہیں، اور یہ آفر ہمارے ساتھ شامل تھے، انہوں نے کہا کہ اس کاروبار میں ان کو منافع نہیں ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ان کا سارا پیسہ کنویں میں چلے گیا. کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اقبال صاحب آپ نے کال کی ہے کراچی سے، اور الحمدللہ ہم بھی یہاں موجود ہیں. بفضل تعالیٰ سیلانی ویلفیئر تو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، اور اگر آپ ہمارے ادارے میں تشریف لا کر اپنے اس مسئلے کو لکھ کر دے دیں یا مجھ سے ملاقات کر لیں، اللہ کی رحمت سے ہم آپ کو پورا علاج دیں گے. جو وظائف ہم روزی کے یہاں بیان کرتے ہیں اس کو فالو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے نکال دے انشاءاللہ. حضرت اس کے بعد کالر ہمارے ساتھ سعودی عرب سے شامل تھے، اور انہوں نے اپنے مسئلے کا ذکر کیا. کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہاں، بیٹے کے امتحان میں کامیابی کی خواہش ہے اور ہونی بھی چاہیے. والدین تو بہت دعائیں کرتے ہیں اولاد کے لیے، اور اولادوں کی
جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ والدین کی دعاؤں سے بندھی ہوئی ہیں. بے شک. جو شخص اپنے والدین کی دعاؤں کو بہت کچھ سمجھتا ہے وہ بہت بڑا آدمی بنتا ہے, اور جو اپنے والدین کی دعاؤں کا کوئی دھیان نہیں کرتا وہ سمجھ لے کہ کامیابی کی منزل پر کبھی پہنچ جائے, یہ مشکل بات ہے. صحیح. بہرحال یہ کہ مائیں اور والدین بہت پیارے انداز میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. دنیا میں یوں کہوں کہ والدین سے بڑھ کر مخلص اولاد کا اور کوئی ہو نہیں سکتا, کیونکہ اولاد کی سب سے زیادہ خیر خواہی والدین ہی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد. تو میرا مطلب یعنی کہ مشورہ ہے پوری دنیا کی اولاد کو کہ والدین کی قدر کرو. والدین جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں ہر رشتے کے لوگ مل جائیں گے مگر والدین نہیں ملیں گے. بے شک. آپ نے اپنے بچے کی کامیابی کے لیے جو ہے وظیفہ مانگا ہے, 2 وظیفے دوں گا. ایک وظیفہ تو ہے 15ویں پارے میں ہے سورہ بنی اسرائیل. یہ سورت جو ہے روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کر کے پانی پر دم کر کے پانی گھر میں رکھیں, بیٹے کو پلایا کریں اور اس وسیلے سے دعا کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور آپ کو کامیابی کے ساتھ بچے کو امتحان میں کامیابی دیکھنا نصیب ہوگی. اور دوسرا روزانہ تقریباً آدھا گھنٹہ, یہ آپ گھڑی گھنٹہ دیکھ کر ذہن بنا لیں کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی. ہاں اگر کوئی فون وغیرہ آ جائے تو اس کو جواب دے دیں, لیکن آدھا گھنٹہ لازمی کر لیں کہ آپ بیٹھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. آپ کے ساتھ اگر آپ کا بچہ بیٹھ جائے, گھر والے بیٹھ جائیں تو ذہن نصیب, ورنہ کم از کم آپ روزانہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں, درود تاج پڑھیں. جو میں درود پاک عام طور پر تلاوت کرتا ہوں, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کوئی سا بھی درود پاک آدھا گھنٹہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں. درود پاک دعاؤں کو پرواز دینے والا ہے. اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی. بے شک. حضرت بکھر سے کالر شامل تھے, انہوں نے کہا کہ کاروبار ان کا نہیں چلتا ہے, کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جب آپ کاروبار کے لیے جائیں تو پہلے 2 رکعت نماز گھر سے چاش کی پڑھ کے جائیں. چاش کی نماز کا وقت تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب سورج نکل جاتا ہے تو چاش کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. فجر کی نماز کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے پھر سورج پورا باہر آ جاتا ہے تو اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور جب سورج بالکل مطلب یعنی کہ اشراق کے بعد چاش کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. 2 رکعت چاشت کی نماز آپ پڑھا کریں. گھر سے نکلنے سے پہلے وضو کر کے چاشت کی نماز پڑھیں, اور اس کے بعد 1060 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھ کر گھر سے نکلیں. یاد رکھیے اللہ کا نام لیتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کو ملتی رہے گی. آمین, جزاک اللہ. حضرت اس کے بعد انڈیا سے کالر شامل تھے, بھائی کی جاب کے لیے پریشان تھے, کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ غیب سے تمام مسائل حل کر دے, اور یہ جو ملازمتیں ہیں, یہ جو روزیاں ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے. قرآن پاک کا 12واں پارہ اسی آیت کریمہ سے شروع ہوتا ہے, جس کا ترجمہ خلاصہ یہ ہے کہ زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں نہ لیا ہو, اپنے ذمہ نہ لیا ہو. مصطفیٰ جان رحمت